اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج کی ویڈیو جیسا کہ تھمبنیل دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نور جس کو کہا گیا اور ایمان کی طاقت جس کو کہا گیا، اس سورہ کے بارے میں مختصر اس کے خواص، فضائل، اور اینڈ پہ انشاءاللہ اس کا ایک ایسا خاص عمل بھی بتائیں گے کہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا اگر پہاڑ سے بھی راستہ مانگے گا تو اس کو پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ چھوٹی موٹی دنیاوی مشکل پرابلم جتنا بھی آپ کی نظر میں پہاڑ جتنا ہو، وہ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کے عمل سے، اس کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا۔ تو آج ہم بات کریں گے سورہ مبارکہ توحید، جسے سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، اور مختصراً پہلے اس کے خواص آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد اس سورہ کی اس یہ واحد قرآن مجید کا سورہ ہے کہ جس کے لیے ایک لفظ بار بار استعمال ہوا ہے روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں، جو انشاءاللہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے بھی۔ دوستی کا لفظ، یعنی جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے باقی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری ایسی روایات نقل کی ہیں محدثین نے کہ جس میں اس سورہ مبارکہ سے دوستی کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی، عمل کرنے کی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ سورہ مبارکہ سورہ توحید کا خاصہ ہے کہ اس کے حوالے سے بار بار ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس سے دوستی کرو۔ دوستی سے مراد جو چیزیں دوست کی کرائٹیریا میں آتی ہیں، دوستی کی یا دوست کی، یعنی اس کے مطابق اس سورہ مبارکہ کو اختیار کیجئے، یعنی اس سے محبت کیجئے، اس کے مطالب پہ غور کیجئے، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور خاص کر ایک جو توحید کا پیغام سمیٹے ہوئے اپنے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے۔ اور دوستی سے مراد ہے کہ اس سے لگاؤ رکھیے، اس کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ ویسے مختصراً سورہ ہے، اور ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے بھی کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ مبارکہ توحید یعنی سورہ اخلاص کے ساتھ کس قدر محبت تھی اور کس قدر شدید چاہت تھی باقی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس سورہ مبارکہ سے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے مختصراً آپ کی خدمت میں اس کے کچھ خواص آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک بار پڑھنے والا 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو شخص نماز صبح کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسے 1000 درجے عطا کیے جاتے ہیں جو دنیا سے 70 گنا بڑے ہوں گے، اور شب و روز میں اس کو بار بار پڑھتے رہنے والے کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 50 سال کی نیکیاں اس کے عوض لکھ دی جاتی ہیں۔ سورہ مبارکہ توحید کو ایک دفعہ تلاوت کرنے والا غور و فکر کے ساتھ اس کے ہر حرف کے عوض 700 حوریں اللہ تعالیٰ اس شخص کی زوجیت میں جنت میں عطا فرمائے گا، اور اسی طرح اسی مطابق گناہ معاف فرما کے اتنے ہی یعنی 7000 یا 70,000 بعض روایات میں نیکیاں اس میں لکھ دی جائیں گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک نور ہے، ہر چیز کی ایک زینت ہے جو اس کو زینت بخشتی ہے، اور وہ نور جو اس کو روشنی بخشتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا نور اور زینت سورہ مبارکہ توحید ہے۔ پھر فرمایا کہ سورہ توحید کی تلاوت کرنے والے کو خداوند تعالیٰ بروز قیامت اس سورہ کی آیات کے بدلے ایسا نور عطا کرے گا کہ جنت اس کے سبب روشن ہو جائے گی، اور اہل جنت حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور جب وجہ دریافت کریں گے تو فرشتے بتائیں گے کہ سورہ مبارکہ توحید کو دنیا میں بہت زیادہ عزیز رکھنے والا اور اس کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والا شخص جنت میں داخل ہوا ہے، اور یہ نور اسی کے سبب سے ہے۔ پھر فرمایا کہ جو 100 بار اس کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لے گا، وہ مرنے سے پہلے خواب میں بہشت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جناب سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جنہوں نے ہمیں نماز کا بتایا، جنہوں نے ہمیں رب کی پہچان کروائی، جن کے وسیلہ سے ہمیں قرآن عطا ہوا، اسی زبان مبارک سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اگر شب و روز کی روٹین آپ ایسی بنائیں کہ 100 مرتبہ اس سورہ کو تلاوت کر لیں تو آپ مرنے سے پہلے بہشت میں اپنا مقام دیکھ کر مریں گے۔ پھر فرمایا کہ 70 انبیاء کا ثواب اور جہنم سے آزادی اس کے لیے لکھ دی جائے گی، اور پھر فرمایا کہ سورہ توحید عذاب قبر اور دوزخ کی آتش سے کے مقابلے میں ڈھال ہے، یعنی بچاتی ہے، یعنی اس کو پڑھتے رہنا اور تکرار کرتے رہنا مفاہیم اور مطالب کے ساتھ، یعنی جو سورت یہ پیغام لے کر آئی ہے، توحید کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پیغام۔ اور یہ دیکھیں کہ اس مختصر صورت میں کس طرح سے رب ذوالجلال والاکرام نے آج تک لوگ حیران ہیں، ایک کرائیٹیریا دے دیا کہ اللہ کے مقابلے میں جس کو الہ مانتے ہو، شرک کرتے ہو بتوں کو یا کسی شخصیات کو، یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیں کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کا نیاز مند نہیں، کسی کی پرواہ کرنے والا نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کسی کو پیدا کیا جی، اور پوری کائنات میں بلکہ کائناتوں میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا برابری کا کوئی نہیں۔ تو اب جس نے خدائی کا دعویٰ کرنا ہے اس کو ان 4 خصوصیات اپنی جو ہیں وہ شو کرنا پڑیں گی، جو کہ ناممکن ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی محبت، اس کی چاشنی، اس کو بار بار پڑھنے سے جو دل میں ایمان کی ایک رغبت پیدا ہوتی ہے، اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا کہ سورہ مبارکہ کو ایمان کا ایمان، یعنی ایمان کو تقویت دینے والی چیز کہا گیا، کہ آپ کے ایمان، یعنی ایمان انسان کو قوت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، جذبہ دیتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی خاصیت ہے کہ یہ ہمارے ایمان کو جذبہ دیتی ہے، قوت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، تقویت دیتی ہے۔ پھر سہل بن سعدی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فکر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو، اب یہ دیکھیں ان چیزوں کو نوٹس کیا کریں، اور جس طرح ڈاکٹر کو نسخہ لے کے دے دیتا ہے تو اس پہ ہمارا عقیدہ بڑا وہ ہو جاتا ہے، اور اس کی بڑی ہم کیئر کرتے ہیں، ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کیا ٹائم بتایا، کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان یا بعد میں، پرہیز کیا بتائے، یا اس چیز کا حل کیا بتایا۔ اسی طرح سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا باقی ائمہ اہل بیت ہوں، ان کی چیزوں کو، بتائے گئے نسخوں کو، روحانی ہوں یا دنیاوی ہوں، کنسیڈر کرنا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے کہ یہ مطلب اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے کہ جناب نے یہ سرکار نے اس چیز کا یہ حل بتا دیا تو میرے عمل میں کوئی کوتاہی ہے، میں عقیدے سے نہیں کرنا، ورنہ آپ کے بتانے میں کوئی کوتاہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو، مطلب تم اکیلے ہو، تو مجھ پر سلام پڑھو، یعنی درود پڑھو، اور پھر سورہ توحید پڑھو۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں اضافہ کر دیا اور یہ آسودہ حال ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے ہمسائے بھی اس کی وجہ سے خوشحال ہو گئے، یعنی اس نے بانٹنا شروع کر دیا ہمسایوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ توحید پڑھے اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، اس کی معیشت مضبوط ہو جائے گی، اور اس کا فائدہ اس کے ہمسایوں کو بھی پہنچے گا۔ شیخ کلینی مرحوم نے اپنی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور اسے نماز فریضہ کے بعد سورہ توحید کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت کی خیر جمع کرے گا، خدا اسے، اس کے والدین اور اس کی اولاد کو بھی بخش دے گا۔ سید ابن طاؤس سے ایک روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فریضہ کے بعد سورہ توحید پڑھے، اس پر آسمان سے رحمت نازل ہوگی، اس پر تسکین کا نزول ہوگا۔ تسکین بہت بڑی نعمت ہے، یعنی ذہنی اور قلبی سکون، جو کہ بہت کروڑوں اربوں روپے رکھنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا، تو اس پر اس کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بنظر رحمت دیکھے گا، اس کے گناہ معاف کرے گا، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور وہ خدا تعالیٰ کی امان میں رہے گا مرتے دم تک۔ پھر شیخ صدوق نے ایک معتبر اور صحیح سند کے ساتھ انہی سرکار سے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ جو شخص نماز صبح کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، اس دن اس کا کوئی گناہ لکھا نہ جائے گا، شیطان خواہ زمین پر کتنی ہی ناک رگڑے، یہ بندہ گناہ گار اس دن گناہ گاروں میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو اسی طرح کی اور بہت ساری روایات ہیں، جیسے
عمر بن حسین سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو حضرت علی علیہ السلام کی سربراہی میں ایک جنگ کے لیے روانہ کیا۔ جنگ سے واپسی پر وہاں حالات و واقعات اس طرح کے بنے کہ اس جماعت کے افراد نے کچھ لوگوں سے آ کے وہ حالات و واقعات بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے تمام کام اور فرمان بالکل صحیح تھے، مگر ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ سرکار یعنی جناب امیر المومنین ہر نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت لازماً کرتے تھے۔ یہ بات جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی، آپ فقط سورہ توحید کیوں پڑھتے تھے سورہ حمد کے بعد؟ تو آپ نے مسکرا کر جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سورت سے دوستی اور محبت ہے، میں اس سورہ مبارکہ کو بہت عزیز رکھتا ہوں۔ تو جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسکرا کر فرمایا کہ جو اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ توحید سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا دوست اور محبوب رکھتا ہے۔ ایک شخص نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرا ایک بھائی ہے جو سورہ توحید کو دوست رکھتا ہے۔ فرمایا اپنے بھائی کو جنت کی بشارت دو اور یاد رکھو سورہ مبارکہ توحید کو دوست رکھنے والا کبھی جہنم میں نہ جائے گا۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو خداوند تعالیٰ 50,000 فرشتوں کو شب بھر یعنی رات بھر اس کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہے۔ اسی طرح جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اور یہی کم و بیش کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہی روایت جناب امام علی رضا علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ سورہ مبارکہ توحید سے دوستی کرو، اس کو شب و روز میں اس کے ذکر کو اپنا وظیفہ بناؤ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیر کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید کی کوئی بھی سورہ ہو، سورہ مبارکہ توحید ہو، سورہ الحمد ہو، سورہ بقرہ ہو، بنی اسرائیل ہو، یا کوئی بھی سورہ ہو، اس کے فضائل اور خواص اتنے ہیں کہ سالوں کے سال بھی اگر آپ اس کی وہ فضیلتیں بیان کرتے رہیں تو کم ہیں۔ بہرحال سورہ مبارکہ توحید ان چند صورتوں میں سے ہے جنہیں خاص القابات سے نوازا گیا ہے قرآن و اہل بیت کی زبان سے۔ اب آتے ہیں اس عمل کی طرف جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک مضبوط روایت کے مطابق اور بہت سارے علماء حقہ کا یہ آزمودہ عمل ہے اور اس خاکسار کا بھی اپنا آزمودہ عمل ہے۔ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی ایسا کام جو بڑے سالوں سے، بڑے مہینوں سے، بڑے ہفتوں سے یا بڑے دنوں سے لٹکا ہوا ہے یا پہاڑ کی طرح آپ کے سامنے کھڑا ہے، حل ہی نہیں ہو رہا، وہ پرابلم حل نہیں ہو رہی، کوئی بھی مسئلہ ہو، خاندانی کوئی مسئلہ ہو، پرسنلی ہو، آپ کا کوئی ازدواجی زندگی کا ہو، کوئی کاروباری ہو، معاشی ہو، تو اس کا یہ عمل ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے، بغیر کسی سے مخاطب ہوئے، اسی مصلی پر اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بیچ میں کم از کم 100 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کریں اور ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں، جلدی جلدی میں نہیں کریں۔ جب 100 دفعہ آپ سورہ مبارکہ توحید پڑھ چکے ہیں اس کے بعد درود شریف پڑھ چکے ہیں۔ درود شریف اچھا ہے کہ 100 دفعہ پڑھ لیں، ادروائز یہ کوئی معصومین کی بتائی تعداد نہیں ہے کہ 100 دفعہ ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ درود شریف تو جتنا پڑھ لیں اچھا ہے۔ جب آپ سورہ مبارکہ توحید 100 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیں تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے فوراً آپ اللہ تعالیٰ سے اس سورہ مبارکہ کے صدقے وسیلے سے محمد اور آل محمد کا وسیلہ پیش کرنے کے بعد علیہ السلام اس سورہ مبارکہ کا جو آپ نے ورد کیا ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو روایت میں ہے کہ 8 دن نہ گزر پائیں گے کہ انشاءاللہ اس بندہ مومن کا یا مومنہ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پورے ایمان عقیدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے اس کے اس کلام سے استفادہ کیجئے، اور نہ صرف یہ خاص عمل کی بات ہے، جس طرح کہ آپ کو روایات کچھ بتائی گئیں کہ اپنے شب و روز میں سورہ مبارکہ کو جگہ دیجئے، اس سے دوستی کیجئے، اس کو پڑھتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی آسانیاں انشاءاللہ پیدا فرمائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات روحانیہ کو پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مکتب اہل بیت سے جڑا رہنے کی سعادت ہمیں نصیب فرماتا رہے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ دین مبین کی خدمت کے لیے ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔